اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم رجال کا ایک نیا موڑ، یعنی جب ہم نے 13ویں اور 14ویں صدی کے علم رجال کے بارے میں تفصیل سے جان لیا، اب علم رجال کا ایک نیا موڑ کہہ رہے ہیں کہ زمان دور قدیم سے لے کر چند دہائی پہلے تک علم رجال میں تالیف و تصنیف کا ایک خاص انداز تھا، اور تمام مؤلفین و مصنفین اسی ایک راستے پر چل رہے تھے۔ اس علم میں تالیف و تصنیف کا کل مفہوم یہ تھا کہ راوی کے بارے میں علماء اعلام کے اقوال جمع کر دیے جائیں اور انہیں کی روشنی میں اس کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ کسی اور چیز کا معلوم کرنا اس علم کے حدود تالیف سے باہر تھا۔ کیا تھا؟ یعنی دور قدیم سے لے کر چند دہائی پہلے تک علم رجال میں تالیف و تصنیف کا ایک خاص انداز تھا، خاص طریقہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ اور تمام مؤلفین و مصنفین اسی ایک راستے پر چل رہے تھے۔ دور قدیم سے لے کر اب سے چند دہائی پہلے تک علم رجال میں تصنیف و تالیف کا بس ایک ہی طریقہ تھا، خاص اسی پر سب چل رہے تھے۔ صحیح؟ اس علم میں تالیف و تصنیف کا کل مفہوم یہ تھا۔ کیا تھا وہ؟ یہ تھا کہ راوی کے بارے میں علماء اعلام کے اقوال جمع کر دیے جائیں کہ فلاں راوی کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے، کس کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، تمام کے اقوال جمع کر دیے جائیں، جس نے جو بھی کہا، جیسا بھی کہا اس کے بارے میں۔ اور اسی کی روشنی میں جب اقوال جمع ہو گئے تو اگر اقوال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ راوی ثقہ تھا تو اسے ثقہ مان لیا جاتا تھا، اور اگر جو ہے وہ اقوال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ غیر ثقہ تھا تو غیر ثقہ مان لیا جاتا تھا، اسی سے فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اس سے زیادہ کسی اور چیز کا معلوم کرنا اس علم کے حدود تالیف سے باہر تھا، یعنی اس کے علاوہ بس کچھ نہیں تھا۔ پرانے علماء کے اقوال جمع کیے، دیکھا پرانے علماء نے کیا کہا، بس، اور اب اسی سے جو ہے وہ نتیجہ آ جاتا تھا کہ ثقہ تھا راوی یا غیر ثقہ۔ یہ انداز تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ انسان کو نہ راوی کے طبقے کا اندازہ ہوتا تھا، کس طبقے کا ہے، نہ اس کی قوت حافظہ اور ضابطے کا اندازہ ہوتا تھا۔ بس ثقہ غیر ثقہ کی بات چل رہی، اور باقی اس کا طبقہ کیا تھا، اس کا قوت حافظہ کس طرح کی تھی۔ راوی کی قوت حافظہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، نہ اس کی روایات کی قلت و کثرت معلوم ہوتی تھی، نہ اس کے فضل و کمال کا احساس ہوتا تھا، اور نہ اس کے دیگر خصوصیات کا علم ہوتا تھا جن کے ذریعے بعد میں آنے والا انسان خود یہ فیصلہ کر سکے کہ اس راوی کی واقعی حیثیت کیا ہے اور اس کے روایات پر کس قدر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم در حقیقت ایک منقولاتی علم تھا جس کا اعتماد ابتدائی 5 کتابوں پر یا اس کے بعد منظر عام پر آنے والی چند کتابوں پر تھا، اور اس علم میں کسی طرح کے اجتہاد و استنباط کی گنجائش نہ تھی، اور ہر شخص قدیم علماء اعلام کے بیانات کا پابند اور ان کی توثیق و عدم توثیق کا قیدی تھا، اور اس کے پاس ذاتی رائے اور فکر کا کوئی امکان نہ تھا۔ جبکہ راوی کے ذاتی حالات کے علاوہ بہت سے مسائل ایسے تھے جن سے راوی اور روایت کی حیثیت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، لیکن انہیں مرتب شکل میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ روایات میں تحریف بھی ہوئی ہے اور ان کے اسناد میں تصنیف کا عمل دخل بھی ہوا ہے۔ بہت سے راویوں کے نام درمیان سے گر گئے ہیں اور اس کا کوئی اشارہ کتب اربعہ میں موجود نہیں ہے۔ کتب اربعہ ہے ہاں، اصول کافی، ملاحظ الفقی، تہذیب اور استفسار، ان میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔
لہذا ضرورت تھی کہ تصنیف و تالیف کا ایک ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جس میں راویوں کے طبقات کا ذکر کیا جائے تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ فلاں راوی سے روایت کر بھی سکتا ہے. بھائی تب اس کا پتہ ہوگا ہمیں کہ جو راوی ہے یہ جس نے روایت کی ہے فلاں راوی سے روایت کی ہے فلاں سے، تو کیا یہ اس سے روایت کر سکتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا نا کہ بھائی یا بس ایسے ہی ہے کہہ دیا کہ فلاں نے فرق رہا، اس سے روایت کر بھی سکتا ہے؟ نہیں، اس کے دور میں رہا نہیں رہا، اس نے دیکھا اس کو نہیں دیکھا اس سے، یعنی یہ سب جو ہے. یا دونوں کے درمیان 50 سال کا فاصلہ ہے اور ایک نے دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، اور اس طرح دونوں کی موت پر ہونے کے باوجود روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی اگر دو راویوں کے درمیان 50 سال کا وقفہ ہے، فاصلہ ہے، تو کیسے اب یہ 50 سال بعد والا 50 سال پہلے والے سے روایت کر سکتا ہے؟ اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کو کبھی ملا بھی نہیں ہے، مثلا 50 سال کا فاصلہ ہے. تو اس طرح دونوں کے معتبر ہونے کے باوجود روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ لوگ معتبر ہوں دونوں، روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک کڑی گم ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. کون تھا بیچ میں، کہ اس کڑی کی حیثیت کیا تھی، کس طرح کا انسان تھا وہ، کیا حیثیت تھی اس شخص کی، اور اسے کس درجے کا اعتبار حاصل تھا، یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ کام شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رجال میں انجام دیا تھا کہ انہوں نے راویوں کو طبقات پر تقسیم کر دیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آخری امام علیہ السلام کے دور تک ہر دور کے راویوں کا تذکرہ بالترتیب کیا تھا، اور اس طرح طبقات کے سمجھنے میں کسی مقدار میں آسانی فراہم کر دی تھی. لیکن یہ کام اس دور تک انتہائی محدود اور مختصر تھا، اور اس میں بے پناہ اضافے کی ضرورت تھی، اور بعد میں آنے والے حضرات نے اس اسلوب کو یکسر نظر انداز کر دیا. یعنی شیخ طوسی نے زمانے میں کیا اس کام کو، لیکن چونکہ حالات اور وقت کی بات تھی، وسائل بات تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنے اعتبار سے کام کیا. لیکن جو بعد میں آئے علماء انہوں نے اس پر جو ہے وہ تعبیر اور ختم کر دیا. بالکل علامہ یعنی شیخ طوسی کے کام میں اضافے کی ضرورت تھی کہ لوگ بعد میں آتے اس میں اضافہ کرتے. انہوں نے اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے، یا اپنے حالات کے اعتبار سے کیا، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ کافی ہو، بلکہ اس میں اور اضافے کی ضرورت تھی. لیکن جو بعد میں علماء آئے، لوگ آئے، انہوں نے اضافے کے بجائے اس کام کو ختم ہی کر دیا. صحیح. اور پھر وہی حروف تہجی کے اعتبار سے حالات نقل کرنے لگے، اور تقلیدی سلسلہ آگے بڑھ گیا. یعنی سلسلہ چل رہا تھا، بس وہی سلسلہ پھر آگے بڑھ گیا. تو علم رجال کا ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی تھا جسے تقریباً نظر انداز کر دیا گیا تھا، اور وہ تھا مشترک افراد کے امتیاز کا، کہ ایک نام کے متعدد راوی تھے. مشترک افراد تھے، ایک ہی نام کے کئی راوی کا باپ تھے، اور اکثر سب کے باپ بھی ایک نام کے تھے، ملکیت بھی ایک ہی تھی. اور اس طرح یہ امتیاز مشکل تھا کہ اس روایت کا راوی کون ہے، اور اس کے اعتبار کو کس کے اعتبار پر ثابت کیا جائے، جبکہ ان میں سے بعض معتبر ہوتے تھے اور بعض غیر معتبر ہوتے تھے. بعض معتبر ہوتے تھے اور بعض غیر معتبر ہوتے تھے. تو یہ سب مشکلات تھیں یعنی اس وقت، اور اس پر کام کی حاجت تھی کہ اس طرح جو ہے رجال میں کام کیا جائے. کہ ظاہر ہے کہ یہ کام الگ الگ راویوں کے حالات سے انجام نہیں پا سکتا تھا جب تک یہ نہ طے ہو جائے کہ فلاں روایت میں پایا جانے والا راوی کون ہے اور اس کی روایتی حیثیت کیا ہے. خدا جزائے خیر دے علماء رجال کو جنہوں نے اس کمی کا احساس کیا اور اس اسلوب سے بھی تالیفات کا سلسلہ شروع کیا، جن میں سر فہرست جناب علامہ کاظمی کا نام آتا ہے.
علامہ کاظمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے تمیز المشترکات کے نام سے ایسی کتاب تالیف کر دی جس سے کوئی بھی استنباط کرنے والا بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے اور ہر شخص اس کے مندرجات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ علامہ مامقانی کی تنقیح المقال کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس پورے رسالے کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا ہے اور اس طرح اپنی کتاب کو اس رخ سے بھی جامع بنا دیا ہے اور ان تمام کتابوں سے ممتاز بنا دیا ہے جن میں اس رخ کا نقصان تھا اور ان کی بنیاد پر اس رخ کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہنا ہے کہ رب کریم دونوں حضرات کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کمی کو پورا کر دیا اور استنباط کرنے والوں کو بڑی حد تک آسودہ کر دیا اور مرحلہ استنباط و اجتہاد کسی حد تک آسان اور قابل حصول ہو گیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔